اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پبلک اسکول اینڈ کالج کے تمام اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم 8 کلاس کی اسلامیات تاریخ 28 جولائی 2020 میں آج کے دن میں یہ پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمارا جو باب ہے باب عبادات، اس کا باب عبادات کا پہلا جو ہم نے سبق پڑھا تھا وہ تھا حج اور اس کی عالمگیریت، وہ مکمل ہم نے پڑھ لیا تھا اور مکمل اس کا کام کر لیا تھا۔ آج ہم سبق نمبر 2 ہے طہارت اور جسمانی صفائی۔ یہ ہمارے سبق میں جو کتاب ہے اس کا پیج نمبر ہے 16 لکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو بیٹا، طہارت جو ہے جس کو کہا جاتا ہے پاکیزگی، طہارت عربی زبان کا لفظ ہے جس کو اردو میں پاکیزگی کہا جاتا ہے، اور پاکائی کے بارے میں پڑھیں گے اور جسمانی صفائی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو یہ بہت ایک اسلام کا اہم ایک جز ہے جو عبادات میں آتا ہے۔ باب عبادات میں جب تک بیٹا ہمارے پاس صفائی اور پاکیزگی نہ ہوگی تو ہماری عبادت کسی کام کی نہیں ہے، وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں مقبول نہیں ہے۔ جس کے بارے میں ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اسلام میں ہماری رہنمائی جو ہوئی ہے وہ 2 چیزوں سے ہوئی ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک جو ہم قرآنی آیات مع ترجمے کے ساتھ اس سبق میں پڑھیں گے۔ نمبر 2 پہ احادیث مبارکہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، ان کے مطابق ہم اپنے اسلام کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ تو چلیں بیٹا، اس سبق طہارت میں ہم 2 چیزوں سے رہنمائی حاصل کریں گے، قرآنی آیات، احادیث مبارکہ۔ تو سبق ہمارے کا نام ہے طہارت اور جسمانی صفائی۔ شاید یہ جسمانی صفائی آپ کو لائٹ کی شیڈ کی وجہ سے نہ آئے تو نظر آئے تو آپ اپنی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ میں تھوڑا سا کتاب کا ایک پیراگراف پڑھوں گا اور پورے لیکچر کو آپ کو پورے سبق کو سمجھا دوں گا۔ طہارت کی معنی ہے صفائی اور پاکیزگی۔ پاکیزگی اور صفائی کے لیے عربی زبان میں لفظ طہارت استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اسلام انسان کو ہر لحاظ سے پاک و صاف دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام میں طہارت کی اس قدر اہمیت ہے کہ فقہ کی کتابوں میں بھی سب سے پہلے اسی پر بحث ہوتی ہے۔ طہارت کی 2 قسمیں ہیں۔ تو بیٹا، فقہ کہتے ہیں شرعی اصول، جو شرعی قانون ہے اس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ طہارت کا بہت بڑا ایک باب ہے جس میں قرآن پاک کی آیات مبارکہ بھی بہت ساری ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جس میں بہت ساری بڑی کتابیں ہیں، اس پہ پورے مکمل باب ہے۔ تو یہاں اگر میں اتنا ڈیفائن کروں، ہمارے پاس ٹائم نہیں، لیکن کم وقت میں آپ کو کوشش کروں گا کہ طہارت کے بارے میں بتاؤں۔ تو چلیں بیٹا، بلا تاخیر کا ہم چلتے ہیں۔ ہمارے طہارت پاکائی کے 2 قسمیں، ایک ہے طہارت جسمانی، دوسری ہے روحانی۔ تو اس لیکچر میں آپ کو صرف طہارت جسمانی طہارت کے بارے میں بتاؤں گا اور روحانی طہارت نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے۔ تو بیٹا، سب سے پہلے ہم طہارت کو دیکھیں گے کہ طہارت کیا چیز ہے، جسم کی، بدن کی، پورے انسان کی باڈی کی۔ انسان کی باڈی جب ناپاک ہو جائے تو اس کو کس طرح پاک کرنا چاہیے، اور یہ پاکیزگی اسی طرح کس اصولوں کے مبنی ہیں۔ تو سب سے پہلے قرآنی آیات کے مطابق ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ مدثر میں، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کو پسند کرتا ہے جو ہمیشہ پاک اور صاف رہتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو یہاں کلیئر کر دوں، صاف اور پاک میں بہت فرق ہے۔ ہر انسان جو پاک ہوتا ہے وہ اس کے لیے صاف ہونا ضروری ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر انسان صاف ستھرا وہ پاک ہو سکتا ہے، نہیں۔ پاک جب تک ہوگا جب شرعی اصولوں کے بنا پہ اس طریقے کے انسان اپنے آپ کو پاک صاف رکھے گا تو وہ پاک ہو جائے گا۔ مثلا ایک یہودی ہے، ایک کافر ہے،
وہ روزانہ نہاتا دھوتا ہے، کپڑے بھی اچھے صاف ستھرے پہنتا ہے، کیا وہ پاک ہے؟ تو غالباً آپ کا بیٹا بچوں جواب ہوگا نہیں، کیونکہ وہ شرعی اصول کے مطابق وہ اپنی پاکائی صفائی نہیں رکھے گا جب تک صفائی میں شرعی اصولاً اس میں کوئی بھی کام نہ ہوگا تو وہ صفائی پاکائی نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ہم آیت پڑھی کہ اپنے آپ کو کپڑوں کو صاف رکھو۔ تو بیٹا کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے کپڑے ہمیشہ صاف ستھرے پاک ہونے چاہیے، اس کو اور اس کے پاکائی کو حاصل کرنے کے لیے، چاہے جسم کی ہو چاہے کپڑوں کی ہے، اس پاکائی کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگوں کو اسلام نے کانسیپٹ دیا ہے کہ پاکائی پانی سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر چیز جو پاک ہے ہوتی ہے وہ پانی سے ہوتی ہے، چاہے کپڑا ہو وہ بھی پانی سے پاک ہوتا ہے، اور چاہے انسان کی پوری باڈی جسم ہے وہ بھی پانی سے ہی پاک ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم پانی کو سب سے پہلے تو پانی سے پاکائی ہوتے ہیں، پانی کو پاک کس طرح دیکھیں کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو بیٹا پانی کی شریعت میں 3 اصول بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے پانی کا رنگ، نمبر 2 پانی کی اسمیل، رنگ، بو اور اس کا جو ہے نا ذائقہ۔ تو اسی لیے اسلام نے ہمیں وضو کا ایک کانسیپٹ دیا ہے۔ جب ہم وضو میں سب سے پہلے پانی کو اپنے ہاتھوں میں چلو میں اٹھاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس پانی کا رنگ جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر پانی کا رنگ چینج ہوگا تو وہ پانی پاک نہیں ہے۔ نمبر 2 پہ ہم اس کو منہ میں ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلا کہ جو ہمارے پاس دوسرا کانسیپٹ ہے پانی کو پاک کرنے کا، ذائقہ ہے۔ تو پانی میں جیسے ڈالیں گے اگر اس پانی میں ذائقہ خراب ہے، چینج ہے، تو وہ پانی پاک نہیں۔ نمبر 3 ہم وضو کرتے وقت ناک میں پانی ڈالتے ہیں۔ ناک میں پانی ڈالنے کے لیے ہمیں پتہ چلتا ہے اس کے اسمیل کا کہ پانی میں اسمیل آ رہی ہے یا پانی کلیئر۔ یہ 3 صورتیں ہیں پانی کو پاک کرنے کی۔ اچھا، اب ہمیں پانی پاک مل گیا تو ہمیں اپنے بدن کو پاک کرنا ہے۔ مثلاً برتن پلید ہو جائے، گھروں میں برتن ہوتے ہیں اس میں بلی، چوہا یا ناپاک جانور منہ لگا دیتے ہیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ فرمایا کہ اس برتن کو 3-4 مرتبہ دھو تو وہ پاک ہو جائے گا، لیکن اس پہ کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس طرح کلمہ پڑھ کے اس کو پاک کرنا چاہیے، کیونکہ کلمے میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام آتا ہے جو ہر چیز کو پاک کرتا ہے۔ لیکن مٹی کا برتن ہے وہ پلیت ہو جائے تو وہ پاک نہیں ہوتا۔ کپڑے، مثلاً کپڑے ہمارے لباس ہے وہ پاک ہے، ہم جا رہے ہیں چلتے چلتے ہمارے کپڑوں کے اوپر پانی کی چھینٹیں آ گئیں، مثلاً کتا ہے اس کے چھینٹے آ گئے، یا پانی کے نالی میں کہیں پتھر گرا، پانی کے قطرے اٹھے اور کپڑوں میں لگ گئے، تو وہ پانی جب تک ہمیں پتہ ہے اس کی جو وہ پانی کے نشانات ہم نظر آتے تھے، جلدی اس کو دھو دیں وہ جگہ تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اگر وہ جگہ پاک نہیں دھولی جاتی تو وہ پلید ہوگا۔ نمبر 2 ہمارے جسم پہ کہیں بھی پھوڑا پھنسی ہے، وہ اگر اس یہاں خون ہے کٹ لگنے سے وہ کپڑوں میں لگ جاتا ہے تو وہ خون پلید ہے، اس کو جب تک دھوئیں جب تک اس کا کلر ختم نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوگا جسمی طہارت۔ نمبر 2 پہ ہمیں اپنے جسم کو پاک کرنے کے لیے غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں جسم کو پاک کرنے کے لیے۔ اس کے لیے ہمارے پاس غسل کے فرائض ہیں۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو پانی پاک ملا تو غسل کرنے کے لیے جسم کو طہارت، جسم کی طہارت جو اس کو پاک کرنے کے لیے غسل لازمی ہے، اور غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 پہ کلی کرنا۔ کلی کس طرح کرنا کہ پورے منہ بھر کر اور پانی ڈال کر اس کو نرم گلے کی ہڈی تک پہنچانا، اور جس کو غرارے بھی کہتے ہیں 3 مرتبہ کرنا۔ نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، اور نمبر 3 پہ پورے بدن پر پانی پہنچانا، پورے جسم پر پانی پہنچانا، اس طرح پہنچانا ہے کہ ایک بال برابر پر کہیں پانی جسم کا حصہ خشک نہ رہے۔ اسی طرح پانی پورے جسم میں بہانے سے، غسل کرنے سے، 3 فرائض اسی طرح ادا کرنے سے ہمارا جسم پاک ہو جائے گا اور ہم پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ کیونکہ قرآن پاک میں بھی حکم ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی مسجد میں داخل ہوتے وقت
وضو کریں، پاکائی صفائی حاصل کریں۔ اگر ہم قرآن پاک کو چھوتے ہیں، اٹھاتے ہوں، تو قرآن پاک میں بھی حکم ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن پاک کو مت چھوؤ بغیر پاکائی کے۔ پاکائی کے بغیر ہم قرآن آیات کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، قرآن پاک کو بھی نہیں لگا سکتے۔ اس کے بعد ہماری آنکھیں ہیں، ہماری زبان پاک ہونی چاہیے، جس زبان سے ہم گالی نہ دیں، گالی گلوچ نہ دیں، کیونکہ ہماری زبان پلیت ہوگی گالی گلوچ سے یا حرام کھانے سے، تو ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ آنکھوں کو پاک رکھنا چاہیے، پورے جسم کی، اسی طرح کانوں کو پاک رکھنا چاہیے۔ آنکھوں کو پاک مثلا ہم اپنی آنکھوں سے بے حیائی اور برائی نہ دیکھیں۔ کانوں کو پاک کرنے کے لیے ہمیں کہیں ایسی بری باتیں نہ سنیں اور بری صحبت میں جا کے ایسے گالی گلوچ نہ سنیں۔ تو اسی طرح ہاتھوں کو بھی پاک رکھنا چاہیے، ہاتھوں سے کہیں کوئی برائی کا کام کسی کو تکلیف نہ دیں، اور مثلا زبان سے گلا غیبت نہ کرے، پاؤں سے چل کر ہم کہیں برائی نہ کرے۔ اسی طرح پورے جسم کو پاکائی صاف ستھرائی سے رکھنا چاہیے۔ تو بیٹا اس لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ جسم کو جسمانی طہارت، تو جسمانی طہارت دو لفظوں میں آپ کو سمجھا دوں کہ غسل سے ہوتا ہے، پوری غسل سے، جس کے لیے ہم غسل کریں گے، کیونکہ ویسے نہانے سے جسم پاک نہیں ہوگا، صاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بہت بڑے بڑے مہنگے شیمپو وغیرہ صابن لگانے سے جسم پاک نہیں ہوگا، لیکن شرعی اصول کے مطابق غسل کے 3 فرائض ادا کرنے سے اور غسل کرتے وقت پاکائی کی نیت کرنے سے یہ ہماری جسمانی جو طہارت ہے وہ پاکائی حاصل ہو جائے گی۔ اب معلوم ہوا کہ جسمانی پاکائی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں شرعی اصول کے مطابق غسل کرنا کے لیے غسل کے 3 فرائض جو ہیں، 3 فرائض اس کو سر انجام دینے سے ہمیں جسم کی پاکائی حاصل ہوگی، کیونکہ عبادت کرنے سے پہلے سب سے جو اول شرط ہے وہ ہے جسم کی پاکائی یا جسم کی طہارت ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو طہارت جو جسمانی ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، کیونکہ وقت کم ہونے کی وجہ سے میں نے تھوڑے لفظوں میں آپ کو سمجھایا ہے، لیکن اگر آپ کو مزید اس پاکائی کے بارے میں اگر ضرورت ہو، تو ضرورت ہے بھی، تو آپ کسی عالم دین کے پاس جائیں یا طہارت کے بہت بڑی کتابیں احادیث اس کو پڑھیں، کیونکہ ہمارے سبق میں یہاں پہ کم لفظوں میں بتایا گیا ہے، کیونکہ 2 پیج ہیں، تو اسی لیے یہاں وقت کی کمی کی وجہ سے ویڈیو آن لائن ہے، اس لیے میں نے آپ کو تھوڑا کم سمجھا۔ اب بیٹا نمبر 2 جو ہے جسمانی طہارت، یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ڈے پہ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ جب تک دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔